بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ثانی اول حصہ غزل میں آج ہم نواب مرزا خان داغ کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرزا خان داغ کے 2 غزلیں ہیں۔ پہلی غزل آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس میں 5 اشعار ہیں۔ پہلا شعر اس سے پہلے کہ پہلا شعر ہم پڑھیں، تھوڑا سا تعارف ہے نواب مرزا خان داغ دہلوی کے بارے میں بتاتی چلوں کہ اصل نام نواب مرزا خان اور تخلص داغ تھا۔ 25 مئی 1831 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شمس الدین تھا۔ داغ ابھی 7 برس کے ہوئے تھے کہ والد بھی وفات پا گئے۔ ان کی والدہ نے مرزا محمد سلطان ولی عہد شاہ دہلی سے کیا کر لی؟ شادی کر لی۔ چنانچہ داغ بھی والدہ کے ساتھ قلعہ معلیٰ میں چلے آئے۔ لال قلعے کے ماحول نے انہیں شعر و شاعری کی طرف راغب مائل کیا۔ شروع میں ذوق نے اس سے اصلاح لی، عربی فارسی خوش نویسی اور شہر سواری میں مہارت پیدا کی۔ 1857 میں لال قلعے کی دنیا جب بدل گئی تو داغ جو تھے رامپور چلے گئے۔ نواب رامپور نے ان کی خوب قدر کی۔ آخری عمر میں حیدرآباد دکن پہنچے۔ نظام دکن کے استاد مقرر ہوئے۔ نظام نے انہیں دبیر الدولہ اور فصیح الملک کے خطابات سے نوازا۔ 1905 میں دکن میں ہی ان نے انتقال کیا۔ قلعہ معلیٰ میں پرورش اور نواب رامپور کی قدردانی کے سبب داغ کے مزاج میں ایک طرح کا اعتماد، توازن اور اعتدال ملتا ہے۔ جی عزیز طالبات، ہمیں کیا ان کے یہاں ملتا ہے؟ ان کے مزاج میں اعتماد، توازن اور اعتدال ملتا ہے۔ ان کی شاعری پر رجائیت اور نشاط کیا غالب ہے؟ رجائیت کا مطلب کیا ہے عزیز طالبات؟ جی امید، پر امیدی، امید والے شاعر۔ نشاطی کا مطلب خوشی۔ ان کا اسلوب بیان سادہ، وہ روزمرہ اور محاورے کے برجستہ استعمال میں مہارت رکھتے تھے۔ دہلوی ہونے کے باوجود ان کی شاعری میں ہمیں معاملہ بندی کا لکھنوی رنگ جو ہے غالب نظر آتا ہے۔ ان کے شاگردوں کا سلسلہ وسیع ہے۔ یہ بات داغ کے لیے بہت باعث اعزاز ہے کہ علامہ اقبال نے بھی ان سے اصلاح لی۔ یہ تھا مختصر سا تعارف مرزا خان داغ کے بارے میں۔ اب ہم باقاعدہ جو ہے ان کا پہلا شعر پڑھیں گے۔ پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے۔ مفہوم: میرا دوست میری طرف آتے آتے واپس پلٹ گیا، اے موت تو کہاں مر گئی۔ پھرے من واپس چلے گئے، پلٹ گئے، اجل من موت۔ اس بات سے کون واقف نہیں کہ مسرت و شادمانی کے ایام پل بھر میں گزر جاتے ہیں، جبکہ درد و الم کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ کٹتی نہیں ہیں، اور جب انتظار طویل ہوتا چلا جاتا ہے تو ہر ساتھ موت کی طرح ہمیں کیا لگتا ہے؟ سختی کا احساس دلاتا ہے۔ شاعر اسی کیفیت کے پیش نظر کہتا ہے کہ میرا وہ دوست، میرا وہ محبوب جس نے ملنے کا عہد کیا تھا، یہاں آتے ہوئے نہ جانے کسی مصلحت یا دنیا کے خوف سے واپس پلٹ گیا۔ شاعری اس حالت میں انتہائی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے موت کی آرزو کرنے لگتا ہے، لیکن موت بھی انسان کی اپنی خواہش پر تو نہیں ہے۔ عزیز طالبہ، یہ تو حقیقت ہے نا کہ موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ شاعر کا محبوب تو واپس چلا گیا، اب وہ موت کو پکارا ہے، اور موت بھی کیا ہے؟ وہ اس کی خواہش پہ اس کی بات نہیں سن رہی، اس کا بھی دورہ نہیں، دور تک انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا شاعر پکار اٹھتا ہے کہ اے موت، دوست کی جدائی سے میں انتہائی تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہوں۔ ایسے میں توقع تھی کہ تو مجھے اس رنج و الم سے نجات دلائے گی، لیکن تجھ پر بھی نہ جانے کون سی آفت آ پڑی کہ تو بھی میری ہمدردی کو نہ آ سکی۔ جیسے عربی کہاوت ہے، انتظار جو ہے موت سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ دیکھ لے سوکھی ٹہنیوں کی طرف، پوچھ مت انتظار کیا شے ہے۔ مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ بڑا خوبصورت سا شعر جو ہے اقبال کا۔ شعر نمبر 2 دیکھیے عزیز طالبات۔ نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ اس بات سے کون انکار کر سکتے ہیں؟ انتظار کی گھڑیاں انتہائی جان لیوا ہوتی ہیں۔ انتظار کسی عزیز کا ہو، ہستی کا ہو، کسی لمحہ خاص کا ہو، انسان اس کو پالنے کے جستجو میں کیا کرتا ہے؟ ایک پل بھی اسے چین اور جو ہے وہ اپنا سارا وقت بیقراری اور بے چینی میں گزارتا ہے۔ شاعری اسی جذبے کے پیش نظر کہا ہے کہ اے آنے والے، تو نے آنے میں بہت دیر کر دی، اتنی دیر کر دی کہ ہمارے صبر کا پیمانہ چھلک گیا، لیکن تیری آمد سے مایوسی یہ دراصل زندگی سے مایوسی بن کر رہ گئی۔ جیسے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، تو نے یہ بھی نہ سوچا کہ انتظار کرنے والے کی ہمت ٹوٹ جائے گی اور وہ زندگی سے منہ موڑ لے گا۔ شعر میں یہ احساس اجاگر کرنا چاہتا ہے کہ انسان جب کسی سے وعدہ کرے تو اسے پورا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ منتظر شخص کے لیے انتظار کے یہ لمحات قیامت سے کم نہیں ہوتے۔ شاعر کو خدشہ ہے کہ انتظار کرتے کرتے وہ اجل ہی کا شکار نہ ہو جائے۔ خدا نخواستہ ایسا ہوا تو پھر محبوب کے آنے کا کیا فائدہ۔
جی عزیز طالبات، شعر نمبر 3، سنانے کے قابل جو تھی بات ان کو وہی رہ گئی درمیاں آتے آتے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی بات کو بہت اہم سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنے دوستوں کے اس کا ذکر کرے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے بعض اوقات وہی بات بار بار نوکے زبان پر آتے آتے کیا ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ یعنی کہ جب ہم کسی انسان سے ملتے ہیں، ہم نے سوچا ہوتا ہے مجھ سے بڑی باتیں کریں گے، لیکن جب وہ انسان ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہماری ساری کی باتیں جو ہیں دری کی دری رہ جاتی ہیں۔ اس کے بھی سبب ہیں۔ اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے رکاوٹ کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ بات جو ہے ہم انسان کے اپنے نقطہ نظر سے بڑی بڑی اہم ہوتی ہے، لیکن اسے خدشہ ہوتا ہے کہیں مخاطب اسے غیر اہم سمجھ کر نظر انداز نہ کر دے۔ دوسری صورت کیا ہے عزیز طالبات، یہ کسی دوست کی گفتگو کی لطافت اور اس کی قربت کی لذت اس کا موقع ہی نہیں آنے دیتی۔ شاعر کیا کہنا ہے کہ جو بات دل میں سوچ رکھی تھی آج جب اپنے دوست سے ملاقات ہوئی تو اس سے ضرور کہہ دوں گا، لیکن جیسے ہی اس کا سامنا ہوا ساری منصوبہ بندی کیا رہ گئی، دری کی دری رہ گئی۔ اس کی میٹھی میٹھی باتوں نے اس طرف توجہ ہی نہ ہونے دی۔ بارہا موقع آیا کہ دل کی بات کہہ دی جائے، لیکن ایسا لگا جیسے دوست کے سامنے جرأت گفتار ہی چھن گئی ہو۔ تیری نگاہ میں ایک رنگ اجنبیت تھا، کس اعتبار پہ ہم کھل کے گفتگو کرتے۔ جی عزیز طلبات، شعر نمبر 4، میرے آشیاں کے تو تھے 4 تنکے، میرے آشیاں کے تو تھے 4 تنکے، چمن اڑ گیا آندیاں آتے آتے۔ یہ عزیز طلبات جو پہلے 3 اشعار میں جو ہمیں عشق مجازی کی طرف جو ہے اس کی عکاسی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، داغ کی شاعری، لیکن جو شعر نمبر 4 ہے اس میں جو ہے اگر حوالہ دیکھا جائے تو یہ سیاسی، معاشرتی اور مذہبی حوالے سے 1857 کی جنگ آزادی کے تقریباً ہمیں حالات نظر آتے ہیں۔ انگریزوں کی حکومت ہے، مسلمان کے ساتھ حسن سلوک کس طرح کا تھا ان کا، اور دہلوی نے سادہ سے شعر میں بڑی گہری بات کی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ طوفان باد بارہ کے محض گھونسلے ہی نہیں گرتے بلکہ بعض اوقات درخت بھی جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں۔ پرندوں کی کائنات سے اشیاء ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کے بکھرنے سے کیا ہو جاتی ہیں، بے حد مایوس ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ چمن سلامت رہ گیا تو وہ کسی اور شجر میں بھی چند تنکوں میں سے نیا نشمن بنا سکتے ہیں، لیکن کیا ہے ذاتی سطح سے آگے اس شعر کو اجتماعی حوالے سے دیکھا جائے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ جنگ آزادی کے موقع پر برازیل کی سیاسی صورتحال پر تبصرہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جائیدادیں، جاگیریں، آرام و رہائش کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، جب انگریزی سامراج کی سازشوں لوٹ و سوٹ نے پورے ملک کو کیا کر دیا تھا، اجاڑ کے رکھ دیا تھا، اور وہ ملک جو دنیا بھر میں مسلمان کی ایک بہت بڑی سلطنت سمجھا جاتا تھا غیروں کے تصرف میں آ گیا۔ شاعر کے خیال میں جب وطن ہی نہ رہا تو اپنے گھر بار کے اجڑنے اور خانمائے برباد، یعنی کیا کہتے ہیں، اجڑنے اور اس کے برباد ہونے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ دا کا یہ شعر جو ہے بظاہر عزیز طالب بہت سادہ ہے، مگر مفہوم کے اعتبار سے بلاغت اور جامعیت کا حامل ہے۔ بظاہر اردو شاعری میں مستقل روایتی الفاظ کے ذریعے بات کی گئی ہے۔ آشیاں، تنکے، چمن، آندیاں الفاظ میں صنعتیں مرات النظیر ہیں، مگر ظاہری صورت کے پس پردہ سیاسی اور اجتماعی حوالے سے جو اشارے کیے گئے ہیں وہ شعر کو نئی معنویت دے رہے ہیں۔ آخری شعر جو ہے 5واں شعر، کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص سے استعمال کیا داغ، وہ شعر امتحانی کے سے نہیں آئے گا، لیکن تھوڑا سا ایک مفہوم میں بتا دوں ان کا کہ اس میں نہیں کھیل ہے داغ، یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ اردو زبان دنیا میں 2-3 بڑی زبانوں میں شمار ہوتی ہے، اور شاعر بھی یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ عام سی زبان نہیں ہے، اس کو سمے اردو زبان کے خد و خال اس وقت نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب مسلمان بستی کے مقامی لوگوں میں باہم گفتگو کا آغاز ہوا۔ عربی اور فارسی مسلمان کی اپنی زبانیں تھیں، جب مقامی بولیوں کے ساتھ ان زبانوں کے الفاظ محاورات کا میل جول ہوا تو ایک نئی زبان کی ابتدا ہوئی، اور وہ کون سی تھی، اردو کی۔ دنیا بھر کی زبانوں کے الفاظ، لہجوں سے مزین یہ زبان اپنی نزاکت اور وسعت کے پیش نظر شعراء کی منظور نظر ٹھہری۔ داغ بھی اردو کے عاشق ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ 4 لفظ بولنے سے اردو زبان پر دسترس حاصل ہو سکتی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ان کے خیال میں اردو زبان کی نزاکت اور سمجھنے، ان کے محاورات کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے اور اس میں اظہار کی وسعت کو پالنے کے لیے ایک عمر درکار ہے۔ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔